اس کے بعد پھر نادر شاہ کی یہ قزلباش قبیلہ انہی کی حکومت آگے چلی. تو اس کو ہم کہیں گے افشاری سلطنت. یعنی نادر شاہ نے اب یہ 1796 میں کچھ ایریے میں ان کی حکومت تھی وہ چل رہی تھی. اب یہ ٹائم یہ اب دیکھیے کہ اب اس وقت ایران کے 3 ایریاز بن گئے تھے. ایک تو یہ قزلباش قبائل کی حکومت ادھر چل رہی ہے ایک ایریے میں. ایک ایریے میں اب زند سلطنت بھی بیچ میں بنی، اور جہاں جہاں حصہ صفوی سلطنت کا تھا تو وہ چل رہا تھا، لیکن صفوی سلطنت پہ جتنا تھوڑا سا حصہ ان کا رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہوا. تو یہ سچویشن بنی. اچھا، اب یہ نادر شاہ نے یہ کام کیا کہ ایک سنی شیعہ حضرات میں ایک آپس میں جو ایران کے اندر لڑائیاں چل رہی تھیں اس کو ختم کیا. اس کے لیے انہوں نے ایک نادر شاہ نے جو خود ایک شیعہ تھے وہ، لیکن انہوں نے یہ باقاعدہ کیا کہ خلفائے راشدین پہ تبرہ کرنے پہ ایران میں پابندی انہوں نے لگائی اپنے زمانے میں. اور ان کی حکومت 1736 to 1796 تک رہی ان کی. اور پھر اس کے بعد پھر 4 گوشوں والی ٹوپی کی علامت وہ کر لی، خود پہن لی انہوں نے، اپنے بیوروکریٹس کو بھی کر لی، کہ اس سے کی ہوتا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ ہم تینوں سے ہم محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں. تو تبرہ کا جو تصور آپ پڑھ چکے ہیں کہ شیعہ حضرات کی اسٹڈی میں جو وہ تھا، تو وہ نادر شاہ نے بہرحال ختم کیا کہ وہ بھی خود ایک شیعہ ایک مین حکمران بنے تھے. اچھا، نادر شاہ نے پھر ایک یہ بہرحال یہ الغار کی کہ چلو بھی ہم مزید ایریا کو فتح کریں. تو پھر غزنی کا ہے افغانستان میں، کابل فتح کر لیا. پھر پشاور، لاہور، بلوچستان، سندھ، اس سارے کو فتح کیا. اس کے بعد آتے آتے دلی تک پہنچ گئے. تو اس وقت مغل بادشاہ اس زمانے میں تھے محمد شاہ رنگیلا. 1719 to 1748 کا پیریڈ ہے. تو اب دلی بھی فتح ہو گیا. تو اب وہ محمد شاہ رنگیلا نے اپنی پگڑی پکڑ کر نادر شاہ کے سامنے قدموں میں رکھ دی کہ بھئی یہ مہربانی کرو، بھائی یہ اب نہ کرو. یعنی اب آپ دیکھیں کہ مغل یہ اصل میں نسل تو وہی ہے کہ چنگیز خان کی، لیکن اب ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ خود اس طرح سے ہارے کہ جا کے کہا کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے تو یہ ہماری جان چھوڑ دو. تو جان چھوڑا تو پھر نادر شاہ نے چھوڑ دیا، اور یہ پورا ایریا جو آج کل انڈیا اور پاکستان کا ایریا ہے وہ دوبارہ مغلوں کے ہاتھ ہی میں رہا. لیکن بہت کمزور ہو گئے تھے وہ بھی. اس کی سٹڈی تو ہم اگلے لیکچر میں کرتے ہیں. اچھا، اب آگے ہم چلتے ہیں. ہم تو ابھی بات کر رہے تھے نا نادر شاہ کی، تو انہوں نے پھر جارجیا، آرمینیا، بحرین اور عمان اس کے ایریے میں فتوحات کر لی تھی. لیکن ہوا یہ کہ نادر شاہ خود فوت ہوئے تو آپس میں وہی کہانی ہوئی، آپس میں شہزادوں میں جنگیں ہوئی اور انتشار ہوا اور ختم. یعنی یہ قزلباش قبائل کی جو حکومت تھی وہ چلتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ ہو کے ختم ہو گئی. نادر شاہ کے ایک جنرل کریم خان تھے، انہوں نے زند حکومت بنا دی تھی 1750 میں، لیکن ان کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ملا. ان کو بھی کوئی زیادہ آپ کہہ لیں کہ 46 ایئرس تک 1794 میں آ کے ختم ہو گئی. تو کچھ عرصے تک ایران کے کچھ حصے میں ان کی حکومت بھی رہی. تو یہ اب پورا 1700 کا جو پیریڈ ہے تو ایران میں آپس میں انتشار اور وہ لڑائی جھگڑے چلتے رہے. اس کے بعد پھر سٹیبل ہوئے جا کے یہ قاجار سلطنت. ان کا بھی کچھ ایریا انہوں نے 1779 میں ان کی حکومت بنی تھی، اور پھر 1925 پہ آ کے ختم ہوئی کہ یہ چلے انہوں نے ایران میں ایک سٹیبل کر لیا. یہ اصل میں وہی زند سلطنت جو بنی تھی تو یہ کمزور ہوئی. تو انہی کے ایک یہ آغا محمد خان قاجار نے حکومت جہاں جہاں زند ایریا ایران کے جتنے حصے میں حکومت بن گئی، اور اس کو ہم قفقاز میں فتوحات کر لی. قفقاز کسے کہتے ہیں کہ یہ کیسپین سی، یعنی ایک بہت بڑی جھیل جو ایران کے بالکل شمالی ایریا میں بہت بڑی ہے کہ ایک سمندر جیسی ہے. تو اس کے آس پاس جتنا ایریا انہوں نے فتح کر لی ہے. اس کے بعد پھر آغا خان قاجار کو خود قتل کیا گیا، اور پھر ان کے بیٹے فتح علی خان
1797 میں حکمران بنے. لیکن جیسا بھی ہم نے بات کی تھی کہ رشیا نے تو ٹارگٹ تھا نا کہ ہم گرم پانی تک پہنچنا، تو وہ انہوں نے ایران پہ ہی فوکس کیا. اب یہ 1804 to 1813 تک مسلسل جنگیں ان کی چلتی رہیں، رشیا اور ایران کی، اور انہوں نے جارجیا کی فتح کر لی. لیکن پھر چلیں ایک صلح گلستان کہتے ہیں. اب یہ گلستان کا لفظ دیکھیں، فارسی کا لفظ ہے. یہاں پہ یہ کہ ایگریمنٹ ایران سے ہوا تھا جس میں ذلت آمیز شرائط کے ساتھ یہ ہوا کہ بھی اب رشیا مزید ایران کی طرف نہ. اچھا، وہ رہا معاہدہ کچھ عرصے تک، لیکن پھر 1850 میں وہ معاہدہ پھر ختم ہو گیا، اور پھر رشیا نے پھر یہ الغار کی عرب، آذربائیجان، جارجیا، آرمینیا اس کو فتح کر لیا. اور یہ 1820 میں رشیا کی حکومت ان ایریاز میں بنی. لیکن اب آ کے ہمارے سامنے اراؤنڈ 1993 کے زمانے میں اب ہمارے سامنے یہ پھر آذربائیجان ایک الگ ملک بنا ہے، جارجیا الگ ملک بنا ہے، آرمینیا الگ بنا ہے. ورنہ اس سے پہلے تک رشیا کی حکومت 1820 میں بن گئی تھی. اچھا، ایران کہ اب اس زمانے میں یہ ہوا ان کے ساتھ پرابلم کہ یہ پوری سینڈوچ کی شکل بن گئی کہ ایک طرف تو رشیا آ رہا ہے اوپر سے، دوسری طرف انڈیا سے انگریز بھی آنا چاہ رہے. اور اب ہوا یہ کہ لیکن چلو ایران نے کیا اچھے طریقے سے یہ معاملہ کیا کہ برطانیہ اور فرانس دونوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، دوستی کر لی، معاہدے کر لیے کہ نہیں بھی آپ ایران تک نہ آئے. تو وہ رک گیا سلسلہ. اب قاجار نے ایک بہت عروج کا پیریڈ رہا ہے 1848 to 1896. یعنی پہلے ان کو بھی انتشار ہی رہا تھا کہ ایشوز میں ہی مسئلے چل رہے تھے، لیکن اب ریزالو ہوئے. تو پھر بہت ڈیولپمنٹ ایران میں ہوئی 1848 to 1896 تک، کہ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ بیوروکریسی اور ملٹری میں ایک ماڈرنزم کرنے کی انہوں نے یہ کوشش کی. اس کے لیے ظاہر ہے کہ انگریزوں سے بھی ایک معاہدہ ہو گیا، فرانس سے بھی ہو گیا، تو ان سے پوری ٹیکنیکس جتنی ڈیولپمنٹ انگلینڈ اور فرانس میں جو ہو گئی تھی تو ان سے سیکھنے لگے. اور پھر ایران کا کلچر بننے لگا آہستہ آہستہ بالکل یورپین کلچر. اچھا، مذہبی علماء کی قوت کی کمی یہ بھی قاجار نے کی کہ مذہبی علماء جو ہے ان کا اتنا کنٹرول نہ رہے جو پہلے تھا. جو پہلے اس سے پہلے آپ نے دیکھیے کہ یہ ہم نے صفوی سلطنت میں یہ شیخ الاسلام کی ایک بہت حیثیت تھی، تو یہ قاجار خاندان نے ایران میں کم کی. ایک اور انہوں نے ماڈرنائز ایک یہ 1800 کے پیریڈ میں کیا کہ یہ ٹیلی گرام اور ڈاک کا ایک پورا سسٹم بنایا. آپ دیکھیں یہ ٹیلی گرام 1832 میں یورپ میں بنی تھی، تو ایران میں اب 1848 کے بعد کے کسی ٹائم میں انہوں نے ایران میں یہ بنایا. اب روڈز کا ایک پورا نیٹ ورک قاجار نے بنایا. تو ابھی بھی آپ ایران میں اگر آپ سفر کریں تو آپ کو اچھی روڈز آپ کو ملیں گے. ایک بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیولپمنٹ 1850 آنورڈ انہوں نے اس ٹائم میں کیا. پھر مغربی طرز کا پہلا اسکول بھی وہاں پہ بنا، اور اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ بہت سے ایک یورپین سٹائل کے ایک جو اسکول جو ہیں وہ ایران میں کامن ہو گئے. فوٹوگرافی کے ابھرتے ہوئے جو آرٹ، یہ اس کی ایک سرپرستی بہت ہوئی ہے ایران میں. یعنی اب ہوا یہ کہ فوٹوگراف یعنی بہت سارے کیمرہ اور یہ جیسے تھے تو یہ ایران میں بہت زیادہ ہے. لیکن 1890 میں پھر ایک یہ ڈیزاسٹر بھی ہوا کہ جس میں بادشاہ نے یہ کیا کہ انگلینڈ نے ایران کے ساتھ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا ٹوبیکو کا، تمباکو کا، کہ بھی اس کے پودے آپ ایران میں بنا سکتے ہیں. اچھا، وہ بنا اور بنتے بنتے انہوں نے کافی بہت سارے پودے ٹوبیکو کے بنائے، اس لیے کہ ٹوبیکو کی جو کمپنیز تھیں وہ انگریزوں کی تھیں وہاں پہ، اور ان کا ایران سے ایسا تعلق تھا
کہ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، ان کے اسکول بھی بن گئے، انہوں نے بیوروکریسی کو بھی سکھا دیا، ملٹری میں بھی، اور ساری ٹیکنالوجی بھی ان کو دی، تو پھر اب یہ ٹوبیکو کمپنی کے وہاں پہ بنے۔ تو اس وقت مذہبی اسکالر آیت اللہ حسن شیرازی صاحب نے ایک یہ ٹوبیکو پہ ایک فتویٰ دیا کہ یہ تو حرام ہے بھی، یہ نہیں کرنا۔ تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں ٹوبیکو پروٹیسٹ، یعنی ایک پورے ایران کے اندر بہت سارے احتجاج کی ہوئی کہ یہ ٹوبیکو ختم کی جائے۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہوا، لیکن بہرحال حکومت نے کنٹرول کر لیا کہ نہیں بھی یہ نہیں ہوگا۔